نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی ہماری جماعت چنوٹ شہر میں گئی تھی، وہاں پر ایک عالم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 4 گھنٹے پڑھاتے تھے، اب 2 گھنٹے پڑھا رہے ہیں۔ تو ان کی کاروباری مصروفیات تھی، کاروبار میں لگ گئے تھے، تو پہلے 4 گھنٹے پڑھاتے تھے، اب 2 گھنٹے ہو گئے۔ تو میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ کاروبار کی مصروفیات بڑھنے کی وجہ سے 2 گھنٹے کم کرنے پڑے۔ تو یہ میرے لیے بہت انوکھی بات تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 4 گھنٹے کے بعد مزید جو ہے گھنٹوں میں اضافہ ہوتا، جائے کہ اس میں کمی ہو گئی۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ جو 8 سال تک عالم کا کورس کرے، کم از کم 8 سال تک دین کی خدمت کرے، کیونکہ لوگ جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کے دے رہے ہیں، کہاں کہاں سے کر کے دے رہے ہیں، اور مدرسے والے کس طرح سے یہ پورا مدرسے کا نظام اور سسٹم چلا رہے ہیں۔ یہ اسی لیے چلایا جا رہا ہے کہ یہ جو طلبہ ہیں یہ علماء کرام بن کر لوگوں کی دین کی ضروریات پوری کریں۔ اس لیے ان کو علماء نہیں بنایا جا رہا کہ یہ آگے جا کر کاروبار کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کریں۔ یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہیں کریں، بالکل کاروبار کریں، لیکن اس کو تابع بنا کر کریں، دین کے تابع بنا کر، اور دین کی خدمت بنیادی مقصد ہو اور کاروبار ایک ضرورت کی چیز ہو۔ ایسے نہیں ہو کہ کاروبار آہستہ آہستہ مقصد بن جائے اور دین کی ترویج و اشاعت یہ ضرورت بن جائے۔ اس لیے آج کل کے علماء کرام کا رجحان اس طرف ہوتا ہے کہ عالم بننے کے بعد کاروبار شروع کریں گے، یہ کریں گے۔ تو پھر میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر آپ نے کاروبار ہی کرنا ہے، پھر 8 سال آپ ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یہ 8 سال بہت آپ کے قیمتی سال ہیں، جوانی کے سال ہیں۔ اگر آپ کو کاروبار ہی کرنا ہے تو پھر کاروبار پہلے سے شروع کر دیں، دین کی ضروری باتوں کا علم حاصل کر لیں، کسی عالم سے رہنمائی لے لیں کہ کون سی کتاب پڑھنے سے اتنا علم حاصل ہو جائے گا کہ مجھے حلال حرام کی تمیز ہو جائے گی، جائز ناجائز کا۔ وہ چند کتابوں کے پڑھنے سے آپ کو یہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ 8 سال جو آپ لگا رہے ہیں، اگر یہی 8 سال آپ پہلے سے کاروبار میں لگائیں گے، اگر ملازمت میں لگائیں گے، تو بہت زیادہ پہلے سے آپ کو تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا اور پہلے سے زیادہ آپ کے پیسے بھی بن جائیں گے۔ ظاہر ہے اگر آپ کہیں ملازمت کریں گے، کم از کم 15,000 تو آپ کو لازمی مل جائیں گے۔ تو اس طرح سال میں 1,80,000 روپے آپ کما سکتے ہیں، اور آپ کے اوپر پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ گویا جو ہے اتنی بڑی قربانی دے کر آپ یہ عالم کا کورس کریں اور اس کے بعد عالم بننے کے بعد کاروبار میں لگ جائیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم اپنے پیسے سے عالم بنے ہیں، اپنی ذاتی کتابیں تھی، تو ذرا بتائیں کہ جس ڈیسک میں بیٹھے وہ ڈیسک کہاں سے آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسک بھی ہم گھر سے لائے تھے۔ تو میرا سوال ہے کہ یہ جو مسجد میں مدرسے میں لائٹ جلتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یا جس عمارت میں کم از کم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو دین کی خدمت کے لیے دی گئی تھی۔ ظاہر ہے کوئی اپنے ساتھ زمین کا ایک ٹکڑا لے کر نہیں جاتا کہ یہ ٹکڑا میرا اپنا ذاتی ٹکڑا ہے، اور یہ ساتھ میں ایک پنکھا بھی لے کے جاتا ہے کہ یہ میرا ذاتی پنکھا ہے، ساتھ میں ایک لائٹ بھی لے کے جاتا ہے کہ یہ میری ذاتی لائٹ ہے، سارا کچھ اپنا ذاتی لے کے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو لوگ، غریب لوگ، اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ، کتنی خواتین اپنے جو ہے پیٹ کو قربان کر کے، پیٹ کو کاٹ کر عالم بنوانا چاہ رہی ہیں کہ یہ علماء تیار ہو جائے تاکہ دین کی ضرورت پوری ہو جائے۔
اور یہ عالم بننے کے بعد جو ہے کاروبار کی طرف متوجہ ہو رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر کوئی چند گھنٹے مدرسے میں پڑھائے گا اور باقی سارا دن کاروباری مصروفیات میں رہے گا، تو آپ بتائیں کہ وہ 2 گھنٹے میں بھی کاروبار کا سوچے گا یا اس سارے کاروبار کے وقت میں مدرسے کا سوچے گا؟ جو تجربہ ہے اس کا تو یہی ہے کہ وہ اس 2 گھنٹے میں بھی کاروبار کا سوچ رہا ہوگا کہ میرے کاروبار ترقی کیسے کرے۔ علماء کرام کو اگر کاروبار سے ہٹانے کی بات کی جائے تو پھر وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی تو بڑے تاجر تھے، اور جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے تاجر تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے تاجر تھے، اور بھی دوسرے لوگوں کے نام لیتے ہیں، تو بالکل وہ تاجر تھے، لیکن ذرا بتائیں کہ انہوں نے جو ہے کاروبار کے لیے کتنا وقت نکالا ہوا تھا، دین کے لیے کتنا وقت نکالا ہوا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب ہیں، ہمارے استاذ ہیں، اسی طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے استاذ ہیں، ان کا بھی کاروبار ہے اور پورا کتب خانہ چل رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ وہ دکان میں بیٹھ رہے ہوں؟ نہیں، کاروبار تو چل رہا ہے لیکن چلانے والے دنیا کے لوگ ہیں۔ آپ کاروبار کی سرپرستی کریں، براہ راست کاروبار میں ملوث نہ ہوں، اور سارا دن دین کی خدمت کریں، کاروبار چلائیں، لیکن جو کاروباری ماہرین ہیں ان کے واسطے سے چلائیں، نگرانی آپ کریں، شریعت کے اصول آپ مرتب کریں، یہ صورت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے پورا دن کاروبار میں لگ گئے، پان کی دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ یقین کریں یہ علم کی، علماء کرام کی ایک توہین اور بے ادبی والا راستہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین سیکھنے کی سعادت دی ہے، دینی علوم حاصل کرنے کی سعادت بخشی ہے، اس کو پھیلانے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ دارالعلوم کراچی میں خطاب فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اگر 8 سال تک دینی علوم حاصل کر کے، قرآن و سنت حاصل کر کے اگر اس بات کا یقین نہ ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو یہ پورے 8 سال بیکار ہیں۔ اس لیے یہ 8 سال بہت قیمتی ہیں، تو اس 8 سال کے گزارنے کے بعد کم از کم 8 سال تک تو ضرور دین کی خدمت کریں، اور اگر انتہائی مجبوری ہو جائے، کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی، ہر طرح سے کوشش کر لی پھر بھی جگہ نہیں مل رہی، تو پھر جو ہے کاروبار کریں، دنیا کی فیلڈ میں جائیں، لیکن سب سے پہلے نمبر پر دینی علوم کی ترویج و اشاعت ہے کہ کس طرح آخری حد تک کوشش یہ ہو کہ ہم دین سے جڑے رہیں، اس لیے کہ اب وہ زمانہ ہے کہ جو دنیا کی طرف جاتا ہے دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا تھا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن زَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی ہریالی نظر آ رہی ہے، اس طرف آپ اپنی نظریں مت ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے علماء کرام کو یہ تنبیہ کی گئی، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد باقاعدہ کاروباری سرگرمیاں نہیں کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 23 سالہ زندگی دین کی سرگرمیوں میں لگے رہے، دین کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے، اور دین کو پھیلانے میں پوری زندگی لگا دی۔ میرے علم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے تو کاروبار کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن نبوت ملنے کے بعد اور خاص طور پر ہجرت کرنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی باقاعدہ کاروبار نہیں کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بہترین نمونہ ہے۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، لہذا یہ دینی علوم کے وارث ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگے
طاقت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اے اللہ دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اسباب خیر کو مہیا فرما، دوسری فیلڈ سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ 8 سالہ جو زندگی گزاری ہے مدرسے میں، اس مدرسے کا حق یہ بنتا ہے۔ آپ سوچیں کتنے استادوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام کرنا ہر مہینے، یہ بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ یہ مدرسے کے منتظمین سے جا کر پوچھیں کہ ہر مہینے وہ کس کرب و الم سے گزرتے ہیں۔ تنخواہوں کا انتظام کرنا، آپ کو ماحول فراہم کرنا ہے، کتنے ذہن لگے ہیں، کتنے دماغ لگے ہوئے ہیں، اور پھر کافروں کی سازش ہے کہ کسی طرح یہ لوگ دین سے ہٹ جائیں، دین سے دور ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار سے کسی کافر کو دشمنی نہیں تھی، کاروباری اعتبار سے تو صادق اور امین کہلاتے تھے، لیکن دینی علوم کی ترویج کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، سارے مخالف ہو گئے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگے رہیں اور اللہ سے مانگے، اے اللہ مرتے دم تک عافیت کے ساتھ دینی علوم کی ترویج و اشاعت کی سعادت نصیب فرما، تاکہ دنیا کی طرف کہیں میلان نہ ہو جائے اور پھر دنیا کے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، جس کو قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور تمام فارغ ہونے والے اور جو ہو چکے ہیں سب علماء کرام کو بھی دین کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔